مسلم ہینڈز کی جانب سے آپ کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے کہ کل شام 9 بجے کی فلائٹ پر ہمارے تین بڑے ہی معزز سیاسی شخصیات، سیاسی اور سماجی شخصیات پاکستان کے حالیہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی قیادت لارڈ نذیر احمد صاحب کریں گے اور ان کے ساتھ چودھری محمد سرور صاحب کا MP ہوں گے اور یاسمین قریشی جو بولٹن سے لیبر سے منتخب ہو کر آئی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور اس کے علاوہ مسلم ہینڈز کا عملہ جو ہے میرے سمیت ارسلان نصرت جو مسلم ہینڈز کے پروجیکٹ مینیجر ہیں، دنیا کے 50 ممالک میں کام کرتے ہیں، وہ ہمارے وقت میں شریک ہیں۔ ارسلان نصرت پروجیکٹ مسلم ہینڈز کے متعلق یقیناً آپ کو آگاہی ہے کہ 50 سے زیادہ ممالک کے اندر خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور ایمرجنسی کے اوپر بالخصوص مسلم ہینڈز کو ایک خاص ایکسپرٹی اس لیے حاصل ہے کہ لاسٹ 16 ایئرز کے اندر جہاں پر بھی چاہے سونامی کے شکل میں، زلزلہ کی شکل میں اور جلد کی شکل میں جہاں پر بھی آفت آئی ہے، مسلم ہینڈز نے فرنٹ لائن کے اوپر جا کر کام کیا، اور اس وقت جو پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جس میں ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ ایک شدید مشکل کا شکار ہے، تقریباً مور دین 1800 کلومیٹر کا یہ فاصلہ پاکستان کے کنارے سے لے کر سمندر کے کنارے تک، جس نے ہر طرف آفت مصیبت برپا کی ہے۔ یقینی طور پر یہ اس کے اندر تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں گھر تباہ برباد ہوئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ کوئی ایک آرگنائزیشن اس مصیبت میں مکمل طور پر خدمت نہیں کر سکتی، ہم تمام وہ تنظیمیں جو متاثرہ لوگوں کی خدمت کر رہی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کریں، بلا امتیاز خراج تحسین پیش کریں۔ مسلم ہینڈ اپنی استعداد کے مطابق 62 پلیسز کے اوپر ریلیف مہیا کر رہے ہیں، سوات سے لے کر ٹھٹھا تک جتنے بھی درمیان کے ڈسٹرکٹ اور تحصیلیں آ رہی ہیں، مسلم ہینڈ آلموسٹ وہاں پر موجود ہے، جس کے اندر لوگوں کو خوراک، پکا پکایا کھانا، راشن کی شکل میں، پانی، میڈیسن، شیلٹر اور دوسری سہولیات ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صبح خیبر پختونخوا کے اندر محب بانڈا نامی ایک تحصیل ہے جس کے 5 لوگ ہیں، جس کے افراد کی تعداد تقریباً 35,000 ہے، سرحد گورنمنٹ نے مکمل طور پر مسلم ہینڈز کے حوالے کی۔ ہم نے اس معاملے میں یہ بہتر سمجھا ہے کہ کام کو بہت زیادہ پھیلا دینے کی بجائے اپنی استعداد کے مطابق اس کو فوکس کیا، چنانچہ جہاں جہاں پر مسلم ہینڈز کام کر رہی ہے وہ فوکس بیس پر کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر سبی اور کوئٹہ کے اندر 2 بڑے کیمپ، جو سب سے بڑے کیمپ بلوچستان کے وہ مسلم ہینڈز کے حوالے کی گئے۔ کوئٹہ کے اندر تقریباً 6,000 افراد اس کے اندر مقیم ہیں، اور سبی کے اندر جو سبی اسٹیڈیم کے اندر وہ ہے کیمپ، جس کے اندر 5,000 افراد، جس کے اندر مسلم ہینڈ جو ہے وہ ساری کی ساری سہولیات مہیا کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کے اندر راجن پور، مظفر گڑھ اور توسا، ڈیرہ غازی خان، ان تمام علاقوں کے اندر وہاں پر مسلم ہینڈز کی خدمت کر رہے ہیں۔ سندھ کے اندر کانپور، شکارپور اور ڈسٹرکٹ جو سکھر اور ڈسٹرکٹ ٹھٹھا جو ہے وہاں پر مسلم ہینڈز کی خدمات۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈفرینٹ کام بھی کیا ہے کہ جس کو سارے ہم لوگ بھول رہے ہیں،
وہ جانور ہزاروں لاکھوں کے حساب سے تو تباہ برباد ہوئے، ہزاروں کے حساب سے پانی کے اندر بہہ بھی گئے، لیکن جو بچے تھے وہاں پر پانی موجود ہونے کی بنا پر اکثر جگہ پہ جانور بھی بھوک کا شکار تھے۔ کئی مقامات پہ مسلم ہینڈ نے ان جانوروں کے لیے ان کی خوراک یا چارہ جو ہے وہ بھی مہیا کیا۔ ہمارے تقریباً 11 میڈیکل سینٹر جو ہیں مختلف علاقوں کے اندر کام کر رہے ہیں۔ میری استدعا پوری قوم سے، نہ فقط امت مسلمہ سے بلکہ انسانیت کے حوالے سے تمام انسانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف پاکستان یا پاکستانی یا مسلم امت مسلمہ صرف اس کو حل نہیں کر سکتی، بلکہ اس میں انسانیت کے نام پر تمام مذاہب کے لوگوں کو، یہاں تک کہ وہ لوگ جو خدا کو بھی نہیں مانتے، انسانیت کے نام پر ان کو آگر وہاں پر خدمت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مسلم ہینڈز اور سید لخت اسنین صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے کافی عرصے پہلے مسلم ہینڈز کے جو پروجیکٹس ہیں لیبنان میں، کوسوو میں، سوڈان میں، پاکستان میں، وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں۔ اور سوڈان میں کیونکہ ہم جو پیس پروسیس چلا رہے تھے اس میں سید لخت اسنین صاحب میرے ساتھ ہمیشہ جو ہے جاتے بھی رہے ہیں، تعاون بھی کرتے رہے ہیں۔ وہاں پہ میں یہ ویری کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی میں نے مسلم ہینڈ سے کرایہ لے کے کہیں نہیں گیا ہوں۔ میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی بعد میں ایلیگیشن نہ آئے۔ اب بھی میرے ساتھ میرے بھائی چودھری محمد سرور صاحب اور میری بہن یاسمین قریشی جا رہی ہیں، وہ اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو برٹش چیریٹیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں، ایک تو جا کے جس طرح سید لخت اسنین صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک چیریٹی کا کام نہیں ہے، بہت ساری چیریٹی سب مل کے یہ کام جو ہے وہ کریں گی اور کر رہی ہیں۔ ریلیف کا ہو، ریہیبلیٹیشن کا ہو، ریکنسٹرکشن تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا کام ہے۔ تو 43 ملین ڈی سی کا جو پیسہ یہاں سے جمع ہوا ہے، میرے خیال میں 20-25 ملین سے زیادہ جو مسلم چیریٹیز، میرا جو اپنا ایسٹیمیٹ ہے وہ مسلم چیریٹیز کو بھی ملا ہے، اور بہت سارے انڈیویجول مساجد ڈبے لے کے، جو بالٹیاں لے کے لوگ کھڑے رہے ہیں، وہ بھی پیسہ پاکستان جا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اس کو انکریج کیا جائے، ان کو پریز کیا جائے، اور جو نہیں کر رہے اس کا بھی رپورٹ بیک کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل کام کرنے والے کون ہیں اور جو نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو سیلاب آیا، ایکچولی دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی اس طرح کا نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو کوئی گورنمنٹ بھی ایکوپڈ نہیں ہوتی۔ کٹرینا کا اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ 5 سال کے بعد ابھی تک جو ریکنسٹرکشن یونائٹڈ اسٹیٹس نہیں کر سکا، تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ٹاسک اور بہت بڑی مشکل چیز ہے۔ لیکن کیونکہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ریلیف کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹ ہے، ہمیں اس لحاظ سے کوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں برٹش پبلک کا شکر گزار ہوں، پوری برٹش پبلک کا شکر گزار ہوں، کیونکہ جتنا برٹش پبلک نے پیسہ، جس میں مسلمان اور نان مسلمز اس میں شامل ہیں، جتنا پیسہ برٹش پبلک نے دیا ہے، بہت سارے یورپین ممالک نے اتنا پیسہ نہیں دیا۔ شاید اتنے ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ممالک نے بھی اتنا پیسہ نہیں دیا، بلکہ جو ہمارا کلوسسٹ دوست چائنا ہے اس نے بھی، میری جو لاسٹ خبر تھی، انہوں نے بھی اتنا پیسہ نہیں دیا تھا ریلیف کے لیے جتنا برٹش پبلک نے دیا۔ تو اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ میں کل بابر احمد کو ملنے کے لیے ہر میجسٹیز پریزن لانگ لاٹن میں گیا ہوا تھا، HMP لانگ لاٹن۔ تو میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ لانگ لاٹن کی جیل کے اندر مسلمان قیدیوں نے 1800 پاؤنڈ جمع کر کے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لوگوں کے لیے بھیجا۔ تو یہ اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ پلیز ان کو کہیں کہ ہم نے 1800 پاؤنڈ دیا اللہ کے راہ میں، آپ ہمارے لیے صرف دعا کریں۔ تو یہ جو جذبہ ایک جیل کے اندر جس طرح ہے، اسی طرح کمیونٹی کے اندر ہے، اور اسی طرح چیریٹیز کے اندر ہے۔
اور جو کام شاہ صاحب مسلم ہینڈز اور دوسری چیریٹیز کر رہی ہیں اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. جو اچھا جتنا بھی کوئی کام کرے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. چودھری محمد سرور صاحب جو ہیں ان کی ایک چیریٹی ہے یو کیئر. یو کیئر 300 مکان جو ہیں وہ پاکستان میں بنائیں گی. 50 آزاد کشمیر میں، 50 سندھ میں، 50 بلوچستان میں، 50 پختونخوا میں اور 100 پنجاب میں وہ بنائیں گے. تو یہ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ مینشن کروں. اور 2 ملین میرے خیال میں انہوں نے میڈیکل کے لیے اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ایک جوائنٹ جو اپیل تھی وہ میڈیکل اکوپمنٹ وغیرہ جو دوائیاں وغیرہ جو ہیں وہ انہوں نے بھیجی ہیں. اسی طریقے سے بہت ساری چیریٹیز جو کر رہی ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. 2 دن ہم ان کے مہمان ہیں. میں مسلم ہینڈ کا شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے جتنا وہاں پہ ارینجمنٹ کی ہے. پختونخوا میں جمعے والے دن انشاءاللہ پشاور اور نوشہرہ جائیں گے اور ہفتے والے دن پھر ہم کوئٹہ جائیں گے. اور کیونکہ کوئٹہ میں آلریڈی بلوچستان کے اندر مسلم ہینڈ کے تقریباً 250 سے زیادہ اسکول آلریڈی کام کر رہے ہیں. میں پہلے بھی جب وہاں پہ ڈراؤٹ آیا تھا تو آج سے میرے خیال میں 8-9 سال پہلے تو میں وہاں پہ مسلم ہینڈز کے کام کو وہاں پہ دیکھ کے آیا تھا اس وقت بھی. تو اب بھی جو ہے وہ ہم تینوں وہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آزاد کشمیر. یہ میرا الگ پروگرام ہوگا اور سرور صاحب کا کہ ہم پنجاب اور آزاد کشمیر اور دوسرے علاقے بھی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ جو سب نے فون کیا ہے جو سرور صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ عید جو ہے مظفر گڑھ کے اندر کیمپوں کے اندر ہم کریں گے. ڈاکٹر صاحب سے میری بات تو نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب بھی وہاں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں بھی اور سرور صاحب جو ہیں مظفر گڑھ کے اندر انتظامات ہو رہے ہیں کہ ایک کیمپ کے اندر وہاں پر ہم عید جو ہے متاثرین کے ساتھ اور وہاں پر لوگوں کو عیدی کے علاوہ وہاں پر لوگوں کو راہی بھی تقسیم کی. کل جائیں کل شام 9 بجے تمام بھی لے جا رہے ہیں میڈیکل تو اس سب نے پہلے آپ آلریڈی بھیجا. ٹارگیٹ تو رب کے پاس ہے سارے لیکن اس وقت تک جو ہمارے پاس جو امید ہے کہ ہم پاکستانی حساب سے مسلم ہینڈ میں 19 کروڑ سے زیادہ رقم اس وقت تک تو ایگزیکٹ فگر میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ ہم 30 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کریں گے. ہمارے پاس جو رقم آ چکی ہے تقریباً 25 کروڑ کے قریب رقم آ چکی ہے. یعنی کہ کلیکشن ہو جی ایک دم تو سارا خرچ نہیں کر سکتے. پہلا جو فیز ہے وہ ہے اس وقت جو ریلیف ہے. اب سیکنڈ فیز جو ہے وہ ریہیبلیٹیشن کا سٹارٹ ہوگا جس کے اندر جیسے کہ لاڈ صاحب نے کہا سب سے بڑا مسئلہ غریب لوگوں کے مکانات کا ہے اور بالخصوص جو کچے کے علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کچے مکان بنائے ہیں جو پانی کے اندر بہ گئے تھے. ہماری یہ کوشش ہوگی ان علاقوں کو بلڈ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش ہم یقینی طور پر اس کو مختلف علاقے کے اندر پھیلائیں اور اس کے اندر جو سب سے بڑی پرائورٹی جو ہوگی وہ بے بغان کے لیے اور یتیم ہوگی. سارے ہمارے مسلمان نے کبھی پبلک ابھی تک گورنمنٹ سے نہیں لیا یہ سارا پبلک سے. ہم نے ڈی سی کے لیے اپلائی کیا ہے ابھی ہم نے گورنمنٹ کو اپلائی نہیں کیا لیکن ہم یہ ہے میں آپ کو ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں مسلم ہینڈز کے آفسز کام کر رہے ہیں ہمارے چونکہ 25 ممالک کے اندر اپنے آفسز ہیں ان تمام ممالک کے اندر موسٹلی پاکستان وغیرہ کے اندر ہم جو انٹرنیشنل لوکل آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کرتے ہیں جس کے اندر ورلڈ بینک بھی ہے کہ انٹرنیشنل بھی ہے آکسفیم بھی ہے اور دوسری جو چیریٹیز ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ پروجیکٹ. ایسا جو پاکستان میں جو مسلم ہینڈ کا آپریشن ہے انہوں نے بھی کلیکشن کی ہے وہاں سے اور کیا ریشو ہے وہاں سے کیا کلیکشن ہوئی ہے؟ مسلم ہینڈ کلیکشن یہیں سے ہے وہاں پر کلیکشن تھوڑی ہے. ہم نے ابھی پچھلے سنڈے کو مختلف اخبارات کے اندر جو میگزین جو شائع ہوتا ہے سنڈے کو
اس کے اندر ہم نے مسلم ہینڈ کی رپورٹ دی، سب سے پہلے نوابقت کے اندر ابھی آئی ہے.